الحمد للہ الحمد للہ الذی لو حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آخری نبی، آخری رسول، جن کی نبوت اور رسالت قیامت تک جاری رہے گی۔ رسول تمام انقلابی ہوتے تھے، وہ صرف اس لیے نہیں آتے تھے کہ آپ کو آپ کی پرسنل لائف، ذاتی زندگی کے اندر کچھ اچھی باتیں کرنا سکھا دیں۔ ریولوشن کے لیے آتے تھے، کہ انقلاب کے لیے آتے تھے، سوسائٹی بدلے، معاشرہ بدلے، سماج بدلے۔ اور وہ ریولوشن جتنے رسول آئے ان کے ہاتھوں آئے، لیکن ہمیشہ کا سب سے بڑا اور سب سے کامیاب ریولوشن یا انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آنا تھا۔ قرآن نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام باقی جتنے نظریۂ حیات ہیں، جتنے افکار ہیں، جتنی آئیڈیالوجیز ہیں، سب کے اوپر انہیں غالب کر دے، ڈومیننٹ بنا دے۔ یہ دین چھانے کے لیے آیا تھا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے رہے دنیا میں، رسالت قیامت تک ہے، ایسے ہی اس عرصے میں انہوں نے ایک ماڈل دیا، اور وہ ماڈل قیامت تک کے لیے ہے۔ جو انقلاب وہ لائے، ان کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس انقلاب کی کوشش کریں قیامت تک کے لیے، اور ہوگا یہی کہ اس دین کو تو چھانا ہے، تم مدد کرو یا نہ کرو، تم آگے آؤ یا نہیں آؤ، ہوگا دنیا کے انسانوں کے ذریعے، اسباب کے ذریعے ہوتا ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو وہ سب کو ایمان لانے والا بنا کر پیدا کر دیتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تم نہیں ہوگے، دوسرے لوگ ہوں گے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کہا کہ اللہ کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بنو۔ اسے کس مدد کی ضرورت ہے؟ الغنی ہے، بے نیاز ہے، الصمد ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بھی وہ چاہتا تو ایک نظام اپنی مرضی سے ایسا قائم کر دیتا کہ سارے لوگ اس کے ماننے والے ہوتے، لیکن یہاں تو اس کی مشیت ہی اور تھی کہ آزادی دے، اختیار دے۔ اس میں جو اختیار نہیں ہوتا نا، تو پھر فرشتے ہیں موجود اس کے حمد و ثنا کے لیے، انہیں اختیار نہیں ہے نافرمانی کرنے کا۔ تو اختیار دینے کے بعد اس کی مشیت یہ تھی کہ رہنمائی بھیجے، ہدایت بھیجے، اور لوگ وہ نظام قائم کریں جو اس نے چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، شروع میں رسالت، نبوت ملنے کے بعد، شروع کے دنوں میں جب وہ کچھ باتیں کہتے تھے، کہیں 3 لوگ کھڑے ہو کے ایک نماز پڑھ لیتے تھے، اس وقت چھپانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ لوگ مخالف نہیں تھے، ہنستے تھے دیکھ کر کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ہنستے تھے، کہیں تعجب کرتے تھے کہ یہ کوئی نئی چیز لے آئے، کہیں مذاق اڑاتے تھے، مذاق بھی کم اڑاتے تھے۔ پھر کچھ لوگ ماننے والے ہو گئے، اس کے بعد انہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا اس وقت تک، پھر مذاق اڑانے شروع کیے۔
جب کچھ اور لوگ بڑھے اب خطرہ محسوس ہوا. اپنی اپنی پرسنل لائف میں کوئی پوجا کیسے کرتا ہے، اس سے خطرہ کس بات کو ہے؟ خطرہ کیوں محسوس ہوگا؟ پوجا کے طریقے لوگوں کے بدل جائیں یہ وقت، تو وہ اپنی اپنی پرسنل لائف میں کچھ لوگ ایسے نہیں تھے جیسے یہاں ہمارے یہاں ہندو سماج میں ہوتا ہے نا، کہ سینکڑوں ان کے نئے نئے مذہب بنتے چلے جاتے ہیں، انہی کے اندر شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں پوجا پدھتی بدل گئی. ایک ہی گھر میں کوئی شیو کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی اگر وشنو کی پوجا کر رہا ہے، کوئی برہما کماری ان کے اپنے بھگوان کو ادھر ویسے مان رہا ہے بابا کو، تو کیا پریشانی ہے، ایسے کر لو پوجا. اختلاف تو ایک نظام بدلنے سے ہے، سسٹم بدلنے سے ہے. اسلام بھی اگر خالی پوجا پدھتی ہوتا، خالی کوئی پرستش کا ایک انڈیویجول ذاتی کوئی نظام ہوتا کہ بھئی یہ لوگ ایسے پوجا کرتے ہیں تو کر لو، انہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں دنیا میں. لیکن جب لوگ ہجرت کر گئے، کرنے لگے، مخالفتیں بڑھی. جب کچھ اور لوگ ساتھ آ گئے تو اب ظلم و ستم شروع ہوئے، اب بائی فورس روکنے کی کوشش شروع ہوئی. تو یہ طاقت سے کیوں روک رہے تھے؟ یہ دیکھ رہے تھے کہ پورا سسٹم، پورا ایک نظام بدل رہا ہے، یہ خطرہ ہے. اس لیے کہ یہ جو کچھ لائے ہیں یہ لوگوں کی صرف پرسنل لائف کے لیے نہیں ہے. تو مخالفت شروع ہوئی، ظلم و ستم شروع ہوئے، لوگ ہجرت کرنے لگے. جب ظلم بہت بڑھ گئے تو مکہ چھوڑ کر ایتھوپیا جانے لگے. حبشہ کہتے تھے اس دور میں، تو جانے نہیں دیتے تھے. وہاں چلے جائیں گے آپ کی مصیبت ختم ہو گئی نا. پکڑ پکڑ کر واپس کھینچ کے لاتے تھے، پیچھا کرتے تھے کہ وہاں جا کر ان کے کنگ کو، ان کے شاہ کو سمجھائیں کہ یہ لوگ خطرناک ہیں تمہارے یہاں کے لیے، ہمارے یہاں بھیج دو واپس. اور پھر جب آخری ہجرت ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے مدینے، اب سب مدینے میں اکٹھا ہو گئے. وہ بھی جو ایتھوپیا چلے گئے تھے. 500 کلومیٹر کا فاصلہ تو بہت ہوتا تھا اس دور میں، بہت بہت لمبا فاصلہ تھا وہاں ڈیزرٹس اور ریگستانوں کے علاقے کے اندر. تو جب اتنی دور چلے گئے تمہارے مسائل تو حل ہو گئے نا. یہ تھوڑے سے لوگ تھے تمہیں پریشان کر رہے تھے، یہاں پر تمہارے دیوی دیوتاؤں، یہاں تمہارے مندروں، تمہارے مٹھوں کو خطرہ تھا کہ کہیں اور نہ بڑھ جائیں. اب چلے گئے یہاں سے، اب یہاں اور نہیں بڑھیں گے. اب مخالفت کس بات کی ہے وہاں اتنی دور؟ انہیں معلوم تھا کہ یہ مدینے میں نہیں رکے گا یہ دین، یہ تو باؤنڈریز توڑنے کے لیے آیا ہے، یہ یہاں پر بھی آئے گا. اگر اسے وہاں نہیں، جہاں بھی چلا جائے وہاں روکنا ہے، وہاں ختم کرنا ہے. تو یہ دین تو آگے بڑھنے کے لیے آیا تھا، ایک انقلاب تھا، ایک سسٹم بدلنے کے لیے آیا تھا. یہ صرف ذاتی زندگی میں کچھ جنہیں آپ لوگ عبادت کہتے ہیں ان طریقوں کو خالی سکھانے نہیں آیا تھا. دین کہتے ہی پورے نظام کو ہے، پورے سسٹم کو. تو یہ مخالفتیں اس لیے تھیں. حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا مکے میں. وہ دور وہ تھا جب سخت مخالفتیں شروع ہو گئی تھی. حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اسلام نہیں لائے تھے، بہت بہادر تھے اور بڑے مشہور تھے. وہاں پہ سب سے بہادر جوان مشہور تھے پورے مکے میں. شکاری تھے، روز شکار کے لیے نکل جاتے تھے تیر کمان لے کر. یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت گن رہتی ہو اس کا ذرا رعب و دبدبہ ہوتا ہے لوگوں. اور شکاری یہ معمولی صحت کے لوگ نہیں ہوتے. وہاں جنگل کی بھاگ دوڑ، پیچھا کرنا، یہ ساری چیزیں وہ اچھے پھرتیلے. اور پھر اب تو آپ کے لیے سڑک کے اوپر گن لے کے نکلنا ذرا منع ہے. ہتھیاروں کے لائسنس بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہوتی نہیں. تو اس دور میں جو ہر وقت ساتھ میں رکھتا تھا اور شکاری تھا اور نکل کے جاتا تھا، اس کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا. وہ مکے میں سب سے بڑے بہادر مانے جاتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ادھر صفا کی پہاڑی کے پاس ابو جہل نے کچھ بےہودگی کی ان سے، اور کچھ خاموش رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب نہیں دینے سے بھی غصہ آتا ہے، یہ تو جو جہالت کی باتیں کرتا ہے وہ چاہتا ہے بات بڑھے کچھ، خاموش کوئی رہے تو اچھا، ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں۔ جھنجلا گیا، جھنجلا کے ایک پتھر مارا، وہ سر مبارک میں لگا اور سر زخمی بھی ہوا اور چلا گیا پیر پٹکتا ہوا۔ حضرت ایک باندی تھی، وہ ایک گھر تھا صفا پہاڑی پہ، اس گھر کی باندی تھی، وہ وہاں سے دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ جب شکار سے لوٹے تو اس نے کہا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ میں آج ابو جہل نے ایسا کیا۔ بڑے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے پہنچے، وہ معلوم تھا کہاں ہوگا، وہ ان کی محفلیں جمع کرتی تھی حرم میں، سیدھے وہاں پہنچے تو وہاں موجود تھا بہت سے لوگوں کے درمیان میں، کمان ہاتھ میں تھی، کمان اٹھا کر زور سے سر پہ ماری تو سر سے خون جاری ہو گیا، اور کہا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ جو کچھ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے۔ لوگ کچھ کھڑے ہو گئے وہاں پر، ان کے قبیلے کے لوگ، بنی مخزوم کے اور ابو جہل کے قبیلے کے لوگ، اور ادھر سے بنو ہاشم بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے۔ قبائلی نظام ہوتا ہے ان کا، ہمارے یہاں کا لوگ، ہمارا آدمی، تو ان میں آپس میں ابو جہل نے بھی بچاؤ کرایا کہ نہیں نہیں، وہ مجھ سے ذرا بہت زیادہ بات بڑھ گئی تھی، میں نے ہی کچھ ایسا کر دیا تھا کہ بات بہت بڑھ گئی تھی، جانے دو۔ ایک ڈر تھا اسے بھی، وہ بھی سردار تھا تو اسے ڈر تھا ان سے یہ آپس میں جو ٹکراؤ ہو جائے گا، اس میں یہ لوگ بہادر لوگ ہیں، اور اس وقت خاص طور سے غصے میں۔ تو ابو جہل نے بھی بچاؤ کر کے ہی کہہ دیا کہ غلطی میری تھی، جانے دو، بات ختم ہو گئی۔ اور حضرت حمزہ سیدھے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، بدلہ لے لیا تمہارا۔ یہی ہوتا ہے جہالت کے نظام میں، کسی نے مارا تھا راستے میں، اب دوسروں نے، ہمارے ساتھیوں نے جا کے مار دیا، ہم خوش ہو گئے، ان کا ہو گیا بدلہ۔ ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارے ساتھ اتنا ہی کر دیا، اس سے زیادہ کر دیا، دل کو چین آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی سمجھا تھا دل کو چین آ جائے گا، ان کو مارا تھا، ان کے سر سے خون نکالا تھا، ان کو برا بھلا کہا تھا، جا کے اسے گالی بھی دی تھی بہت موٹی ابو جہل کو، اور پھر ماری کمان کھینچ کے سر پر۔ تو اب وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اب ان کے دل کو سکون ہو جائے گا کہ دیکھو تمہارا بدلہ ہو گیا۔ کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، تمہارا بدلہ میں نے لے لیا۔ فرمایا چچا جان میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں تو خوش تب ہوں گا جب آپ اس نظام کے ساتھ ہوں گے۔ یہ آپ نے میرے لیے بدلہ لیا، جو آپ کی طاقت ہے وہ اس نظام کے لیے، ایک سسٹم کے لیے استعمال ہو۔ آپ کی اپنی زندگی خطرے کے اندر ہے، وہ ٹھیک ہو جائے، اور آپ کی طاقت، آپ کی صلاحیتیں اس سسٹم کے لیے استعمال ہو، خوشی تو تب ہے۔ میرا بدلہ ہو گیا، یہ اس سے کوئی خوشی نہیں ہے، میرا نہیں ہوا بدلہ۔ تو یہ ایک اکیلی ذات نہیں ہے، تو پورا سسٹم اور نظام ہے کہ ایک کا اگر ان کا بدلہ لے لیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ تو سسٹم کا ساتھ دیجئے، نظام کا ساتھ دیجئے، تب ہے خوشی کی بات۔ وہ فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا اور داخل ہو گئے ایمان میں۔ ہوتا ہے الگ الگ موقع کے الگ الگ جذبات ہوتے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کر سوچا سمجھا تو کان میں بات، دعوت، تعلیمات پہلے پڑھی ہوں گی، نہیں مانا تھا۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت دلیلیں نہیں ہوتی، بعض وقت کچھ اور جذباتی ایک بحران ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مانا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا کہ وہ خالی جذباتی ماننا تھا۔ اس کے بعد پھر جنگ احد میں مسلح ہو گیا، ان کی اپنی جان دے کر بھی ثبوت دے دیا، اسی کو شہادت کہتے ہیں، گواہی دے دی، اپنی جان سے گواہی دے دی کہ وہ اس نظام کے ڈیفنس کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، اسے باقی رکھنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا۔ پھر وہاں تھے، اب وہ دور آیا ایک
کہ جہاں کچھ لوگ چھپ گئے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں دار ارقم اس کا نام تھا، اس وقت کا جو ایمان، وہاں پر بیٹھ کر کوئی دین کی باتیں ہوتی تھیں، اب سارے مکے والے کو ٹھیک سے پتہ نہیں تھا، وہ بڑا سیکرٹ رکھا گیا تھا کہ جو ایمان لانے والے بس انہیں معلوم ہو یہ جگہ، دوسروں کو نہیں معلوم۔ لوگ اکٹھے تھے، حمزہ بھی تھے وہاں پر، حضرت عمر چلے آ رہے ہیں تلوار لیے ہوئے، آئے تو تھے ایمان قبول کرنے۔ تو وہ ایک پورا واقعہ الگ ہے، کیسے ایمان قبول کیا تھا۔ باہر سے وہ چلے آ رہے ہیں، وہ بھی بڑے جوشیلے نوجوان مشہور تھے کہ وہ جوش میں کچھ سوچتے ووچتے نہیں، اپنی پرواہ جان کی نہیں کرتے، لوگوں کو ڈرتے تھے لوگوں سے، جسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی اس سے دوسرے ڈرتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں، کھڑکی میں سے، ایسے سیلڈ گھر تھوڑی ہوتے تھے، تو کہا کہ آنے دو، اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دوں گا، یعنی اپنی اسی کی تلوار سے۔ یہ بہادری کی بات تھی ان کی۔ وہ بہادر جو ہے وہ پھر ایک سسٹم کے، نظام کے ڈیفنس کے اندر لگ گئے اسے کھڑا کرنے کے لیے۔ پھر یہ ایک اسپرٹ ہے، یہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ ان کے نام پہ جان دینے والے تو آج بھی بہت ہیں۔ کہیں دور کسی ملک کے اندر کسی نے توہین کر دی اور لوگ جانے دے دیتے ہیں دوسرے ملک میں جلوس نکال نکال کے، یہ ذات کے لیے ہے اور ان کے سسٹم کے لیے کچھ نہیں، ان کے نظام کے لیے کچھ نہیں۔ تو پھر یہ ایسے ہی ہیں جیسے حمزہ ایمان لانے سے پہلے تھے، کہ ان کو کچھ ہو گیا، ان کے سر پر مارا، اچھا ہم سمجھ لیں گے۔ یہ محبت پھر ایسے ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انصار ان کو لے جانے کے لیے آئے تھے، میں نے پچھلے جمعے میں کچھ تفصیلات رکھی تھی اور ایک بیعت ہوئی تھی، تو وہاں بار بار ان کو یہ وارننگ دی گئی تھی سمجھدار لوگوں نے کھڑے ہو کے کہ سمجھ لو انہیں لے جانے کا مطلب کیا ہے، بات اکیلے کی نہیں ہے، ان کے کیوں پیچھے اکیلے کے پڑے ہوئے لوگ، اب چلے گئے اتنی دور چلے جائیں گے تو پیچھا نہیں چھوڑ دیں گے، وہاں سب تمہاری جان کو آ جائیں گے، تمہاری جان کے سارے قبیلے مخالف ہو جائیں گے، یہودی مخالف ہو جائیں گے، یہ مکے کے لوگ مخالف ہو جائیں گے، دوسرے قبیلوں کے لوگ تم سب کے مخالف ہو جائیں گے، تو کیوں ہو جائیں گے؟ یہ ایک آدمی کی بات تھوڑی ہے، یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ تو دین پھیلنے والا ہے اور ساتھ دینے والے اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، وہ سسٹم ختم ہو جائے گا جو جاہلیت کا نظام ہے۔ تو ان کو بار بار وارننگ دی گئی تھی کہ ان کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پورے عرب سے دشمنی لے لی، پورے عرب سے، بات تو بھی مکے میں تھی، اب پورے عرب سے دشمنی ہوگی، یہ نگاہیں ان کی بھی دیکھ رہی تھی، خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے، اس لیے کہ ہر باطل نظام سے ٹکراؤ ہو جائے گا اس کا، تو یہ خالی سے مکے کی دشمنی تھوڑی تھی، مکے کے کچھ لوگوں کی۔ وہاں میں ایک واقعہ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ شروع کے لوگ تھے، وہ مدینے کے جب آئے تھے تو شروع کے لوگ وہ سوچ سمجھ کر خوب بارگیننگ ایک طریقے سے ہوئی، انہوں نے پوچھا تھا آپ کو یاد ہوگا ہمیں کیا ملے گا، اچھا یہ سب کرنے کو تیار، ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ہوتا ہے شعوری اسلام۔ ہمارا فائدہ اس میں کیا ہے؟ یہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ہم ان کے ساتھ میں ہیں، یہ تو کمیونلزم ہے، یہ تو تعصب ہے، فرقہ پرستی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا فائدہ کیا ہے اس کا ساتھ دینے میں۔ اگر وقتی تو پھر اس کے بعد جو وقتی تکلیفیں آزمائشیں ان کو سب کو جھیلنے کو تیار ہو جائیں گے، نفع یہ ہے اس میں۔ تو انہوں نے سب پوچھا تھا ٹھوک بجا کر کہ ہمیں کیا ملے گا، اور بس ایک لفظ کے اوپر وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت، انہوں نے کہا ہم ساتھ دیں گے، پھر لے گئے مدینے۔ اب میں ایک واقعہ صرف بتانا چاہتا ہوں، وہ مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہو گیا تو مکے والوں کے اوپر تو پہنچ گئے تھے اچانک، قریب پہنچ کر ان کو خبر ملی تھی، اور صرف مکے لوگوں میں طاقت بھی نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، جیسی طاقت اب ان کی بڑھ گئی تھی ایمان لانے والوں کی۔ بہت زیادہ وقت ملتا تو وہ دوسرے
اور قبیلوں کو کانٹیکٹ کرتے اور ان سب کے ساتھ میں مل کر کچھ ڈیفنس کرتے، اس کا وقت نہیں تھا، انہوں نے بغیر مقابلے کے سرنڈر کر دیا۔ مکے میں 19واں دن تھا، خبر آئی کچھ بڑے قبیلے ہیں، بنو ہوازن اور ثقیف، بہت اسٹرانگ، بہت بڑے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں انہیں، ان کے پاس تو ٹائم تھا نا، وقت تھا تیاری کا، تو کئی بڑے بڑے قبیلے جو چھوٹے چھوٹے تو آ کر ویسی وہاں پہ آ کے اطاعت قبول کر گئے مکے میں آ کر، لیکن جو بڑے بڑے تھے، بہادر مانے جاتے تھے، جن کے ساتھ تعداد بھی بہت بڑی تھی، جنگجو تھے، وہ بھی کیوں، کس وجہ سے وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان پر حملہ کر دیں؟ یہ تو کہیں حملہ کرنے نہیں جا رہے تھے، اسلام کہیں پر حملہ نہیں کرتا، اپنی اسٹیٹ بڑھانے کے لیے حملہ نہیں کرتا، مکے کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے ایگریمنٹ توڑا تھا، معاہدہ توڑا تھا، اور یہ طے تھا کہ اگر معاہدہ توڑو گے تو پھر جنگ ہوگی، تو اس معاہدے توڑنے کے یہ سب ایگریمنٹ کے اندر شامل تھا، جس کی وجہ سے پہنچے تھے، ورنہ وہ تو ایگریمنٹ تھا کہ ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، تم ہمارے اوپر مت کرنا، تم ہمارے جتنے ساتھ میں ہمارے جو اور ساتھ میں ہمارے حلیف، ہمارے دوسرے قبیلے جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، تم ان سے بھی نہیں لڑو گے، ہم تمہارے ان قبیلوں سے نہیں لڑیں گے جو تمہارے ساتھ میں۔ انہوں نے ایگریمنٹ، بریچ آف ایگریمنٹ کیا تھا، اس لیے پہنچے تھے، ورنہ اسلام اسٹیٹ بڑھانے کے لیے حملے کی اجازت نہیں تھا۔ ان قبیلوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے سکتے تھے، حملہ کرنے نہیں جاتے، ان کو کیوں خطرہ محسوس ہوا؟ تو بات صرف لڑائیوں کی تھوڑی ہے، تو یہ سب سمجھتے تھے اور سب جانتے تھے کہ اب ہمارا نظام ختم ہوگا، یہ تو پھیلے گا آگے، تو پھر یہ جو بڑے قبائل تھے انہوں نے کہا کہ اب اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ مکے والوں نے کر دیا سرنڈر، ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی فوج بنا کر وہ مکے کی طرف بڑھے۔ یہاں خبر پہنچی 10,000 تو یہ مدینے سے گئے تھے، اب جو نئے جو جنہوں نے سرنڈر کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، 2,000 ان میں سے مل گئے، یہ 12,000 کی فوج نکلی ادھر سے، ان کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، اس میں بڑے اچھے جنگ کے ماہرین تھے اس کے اندر، تو انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ وہ ادھر ادھر دروں کے اندر شروع میں انہوں نے یہ بنائی کہ ادھر ادھر چھپ جاؤ، جب آئیں تو ان کو تیروں کی باڑ پہ لے لینا اچانک، اور پھر جب کھلبلی مچلے تو پھر نکل کے حملہ کریں گے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کی فوج جا رہی تھی اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، تو اچانک جو تیروں کی بارش ہوئی سے سب بوکھلا گئے، اور بوکھلا کے بھاگے، کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ نکلے باہر، اور پھر انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا یا مارنا شروع کیا۔ بہت نازک وقت تھا، لیکن بہرحال یہ نئے بہت بڑے کمانڈر تھے ابو سفیان، اس وقت جو جتنی دشمنیاں، جتنے مقابلے ہوئے ہیں اس کے اندر ابو سفیان جو تھے، ابو سفیان نے بہت مرتبہ لیڈ کیا تھا کافروں کی طرف سے۔ ابو سفیان بولے، اب آ گئے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے تھے مکہ فتح ہونے کے بعد، اب یہ بڑا کمانڈر جو سب چیزوں کہنے لگے یہ تو ایسے بھاگے ہیں، وہ رہ گئے تھے، رکے تھے ساتھ میں، کہا کہ یہ اب پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہ سمندر سے پہلے آگے، وہاں سے پہلے انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ایسے بھاگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، آواز دلوائی، اور وہ بھاگتے ہوئے پلٹ آئے، اور اس کے بعد اب فوجیں سامنے تھی، مقابلہ ہوا، اور مقابلے میں پھر یہ اللہ نے انہیں جیت دی، اور کافی نقصان ہو گیا تھا اس میں، لیکن بہرحال پھر اللہ نے جیت دی، اور یہ حنین کا معرکہ یا جنگ حنین کہلاتی ہے، غزوہ حنین، کہ جس میں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ، تم پیٹ پھیر کر بھاگے تھے، پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ ایک یونٹی دی اور تمہارے اوپر سکون نازل کیا، اور پھر واپس تم جیتے۔ بہت مال تھا، ان کے فوجیوں نے یہ کیا تھا کہ اپنی عورتیں بھی سب لائے تھے، اپنے سارا جتنے جانور تھے، اونٹ اور بکریاں، وہ بھی سب نکال کر لائے تھے، اور اس اسپرٹ کے ساتھ میں لوگوں کو بتا دیا تھا کہ لوگوں کی نظروں پہ کہ یہ سب تمہارا نکل جائے گا، تو کوئی پیٹ پھیر کر نہیں بھاگے گا، جانے دینا ہے، اسے بچانا ہے۔ تو انہیں سب کو وہاں پیچھے چھوڑ کر نہیں، وہ سب وہاں لے آئے تھے ساتھ میں، پیچھے فوجوں کے پیچھے، وہ جتنے ان کے پاس جانور، اور یہ بڑے قبیلے تھے، وہ بڑے جانور تھے، وہ مالدار تھے، طائف والے تھے، بڑے مالدار لوگ تھے، دوسرے اور قبیلوں کے، حوازن کے، وہ بھی بہت پیسوں والے لوگ تھے۔
تو ہزاروں اونٹ تھے، ہزاروں بکریاں تھیں. بہرحال مقابلہ ہوا، ان کی ہار ہو گئی، آخری میں شکست ہوئی. اب اسے مال غنیمت کہتے ہیں، بہت ملا، بہت ہاتھ آیا. سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے، یہ نہیں جس کے ہاتھ جو آیا وہ اپنے گھر لے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب اکٹھا ہوئے، پہلے کچھ دن تو وہ سب اکٹھا رہا. وہ تھا ایک قبیلہ، اس کا انتظار تھا کہ وہ آ جائیں، شاید وہ بھی اسلام میں آ جائیں. بات کو آئے، دیر سے آئے، شاید وہ آ جائیں، آنے کے بعد معافی وافی مانگے تو ان کی چیزیں لوٹا دی جائیں. نہیں آئے. اب تقسیم شروع ہوئی مال غنیمت کی. وہ آئے، ابو سفیان آئے، انہوں نے کہا ہمارا حصہ. تو ان کو 6 کلو چاندی دی اور 100 اونٹ دیے. پھر ابو سفیان اپنے لڑکے کو لے آئے کہ ان کو الگ سے دیجئے. ایک یزید ان کے ایک لڑکے کا نام تھا، وہ یزید نہیں جو تاریخ میں وہ جو مشہور ہوا ہے یا بدنامی کے ساتھ بدنام. تو ابو سفیان کے ایک لڑکے کا نام یزید تھا. وہ یزید کہا یہ میرے لڑکے کو بھی، اسے بھی 6 کلو چاندی الگ سے دی، 100 اونٹ دیے. پھر معاویہ آئے، ان کا یہ بھی ہیں ایک لڑکے ہمارے، وہی جو بات کو جنہیں آپ امیر معاویہ کہتے ہیں، ان کو بھی 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ دیے. یہ ایک ہی گھر میں اتنا چلا گیا. اس کے بعد پھر حکیم بن حزام آئے، ان کو 100 اونٹ دیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کم ہے. اب یہ نئے نئے سب آئے تھے بالکل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو جو کچھ کہا وہ بھی اس سے بھی ظاہر ہی ہوتا ہے کہ یہ آ گئے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہے ابھی. ان کا یہ تو کم ہے. تو پھر 100 اور دے دیے. اچھا یہ 100 اور لے جاؤ، یعنی کہ 10-20 اور بڑھا دیتے ہیں. کم ہے، اچھا لوگ 20% اور لے لو، 100 اور دے دیے. پھر ایسے ہی صفوان بن امیہ آیا، 100 دیے، اس نے کہا اور چاہیے، پھر 100 دے دی، اور چاہیے، پھر 100 اور دے دیے، 300 لے گئے. پھر ایسے کسی کو 100 دیے، اور کچھ کو 100 دیے، کچھ کو 50 دیے، اور یہ بانٹے. اب کہا کہ اچھا اب ذرا حساب لگا لو کتنا بچا ہے اور لوگ کتنے، ڈسٹریبیوٹ کتنا ہونا ہے. تو اب حصے میں جو آ رہے تھے وہ 4 اونٹ حصے میں آ رہے تھے، اور کچھ بکریاں ہر ایک کے حصے میں آ رہی تھیں. تب لوگوں کو ذرا سا، ان کے نہیں جو شروع سے ساتھ میں تھے، مکے سے گئے تھے، اب ان کے پر تو ایک بڑا دور گزرا ہے. یہ تو سب کچھ اپنا چھوڑ کر چلے گئے تھے. وہ پیسے اپنے گھر میں تھے، ٹھیک تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، ساتھ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو سپورٹ کیا تھا، انصار کو سپورٹ کیا تھا، اپنا آدھا دے دیا تھا. اب جنگ میں شریک ہیں، مال غنیمت ہے. یہ کون تھے جن کو دیا تھے 100 یہ سب مکے والے تھے. یہ سب کوئی قریش کے لوگ تھے، قریشی سردار تھے، کچھ بنو امیہ کے سردار. اب ان کے دلوں میں آئی کہ جب جیت ہوئی تو یہ مال تو سب گیا ان کے قبضے میں، یہ جو مکے کے لوگ تھے، اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا، اور آج یہ بڑا ساتھ دے کر ہم آئے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا. یہ شکایت پیدا ہوئی. تو یہ صحابہ کے دل میں یہ شکایتیں بھی آ جاتی تھی. اب آپ کو عجیب سے لگے گا، آپ کے دل میں شکایتیں نہیں آتی لیکن آپ ساتھ نہیں دیتے ان کا. ان کے دل میں شکایتیں آتی تھیں، بات کرتے تھے، زبان سے کہہ دیتے تھے، پھر بات جب ایکسپلین ہو جاتی تھی پھر اپنی زندگی لگا دیتے تھے. یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں پڑی ہوگی جو ان میں آپس میں باتیں چلی. سردار کو بلایا، ان کے حضرت سعد بن عبادہ کو. ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کچھ باتیں ایسی چل رہی ہیں انصار میں، سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ چل رہی ہے شکایت. پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ سچی بات کہتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو انہی میں سے ایک ہوں. صاف صاف کہے کہ دل میں تو شکایت میری بھی ہے. تو اچھا لوگوں کو جمع کرو، بلاؤ سب کو، صرف انصار کو. ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں جو اور پہلے سے تھے، جو شروع سے ساتھ میں چلے تھے، ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی، اور کچھ پوچھتے بھی نہیں تھے. وہ جو مکے والے تھے، جو ابھی آئے تھے نئے نئے، جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو مسلمان کرنے کے لیے دیا ہے، یعنی تھے نہیں، وہ سامنے سے ہو گئے تھے. ان کو بہت مل گیا جو ابھی ابھی آئے نئے.
اور جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، ہمیشہ ساتھ دیا. تو یہ شکایت انصار کو، صرف انصار کو اکٹھا کیا گیا، باقی کو نہیں. یہ جنہیں بہت مل گیا تھا یہ مطمئن تھے. وہ لوگ جو مکے کے قریش جو مہاجر تھے انہیں کوئی شکایت نہیں تھی کسی معاملے میں. وہ تو لوٹے پیٹے گئے تھے تو ان کو بہت کچھ اللہ نے دیا، انصار نے ساتھ دیا تھا ان کا. ان کو تھی شکایت، ان کو اکٹھا کیا گیا، انصار کو، سب کو. ایک بڑے ٹینٹ میں، خیمے میں کہا بلاؤ سب کو، سب آ گئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ انصار کے لوگوں، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا بڑا فضل ہے. بالکل آپ صحیح فرمایا آپ نے. تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تمہارے بیچ بڑے قبیلے تھے، ان میں آپس میں دشمنیاں تھیں، جنگیں چل رہی تھیں، میرے ذریعے تم ایک ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے، تمہارے اندر صلح ہو گئی. تو سب نے پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور رسول کا بڑا فضل و کرم ہمارے اوپر آپ کی وجہ سے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اندر طرح طرح کے خامیاں تھیں، عیب تھے، اور اب تم پاک صاف ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ، یا رسول اللہ بالکل سچ ہے، ہم ایسے ہی تھے، اللہ کا بڑا کرم ہمارے اوپر، اور آپ کا بھی بہت فضل و کرم، آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں ایسا کر دیا. فرمایا نہیں، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے اس وقت، تم یہ کہو کہ جب آپ بے سہارا تھے تو ہم نے سہارا دیا تھا. تو چیخے وہ، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں کہیں گے. کہا کہ نہیں، تم یہ کہو کہ جب آپ کو لوگوں نے گھر سے نکال دیا تھا، آپ کی قوم کے لوگوں نے، تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا. تو پھر لوگوں نے چیخ کے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ ہم نہیں کہتے. پھر فرمایا کہ یہ کہو کہ آپ خالی ہاتھ یہاں پر آئے تھے، جتنے لوگ آئے تھے، اور ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کے پاس بہت کچھ ہو گیا. تو پھر وہ چیخے کہ نہیں یا رسول اللہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے دل میں بھی یہ بات نہیں کہیں. کہا نہیں تم کہو، اور میں تمہارے ساتھ کہوں گا کہ تم نے سچ کہا، یہ حقیقت ہے اور تم نے سچ کہا. تم یہ کہو، اور تم یہ کہنے میں حق بجانب بھی ہو، سچے بھی ہو، اور میں اقرار کروں گا کہ تم نے سچ کہا. لیکن کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اونٹ اور بکریاں یہ مکے والے لے جائیں اور تم محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ لوگوں کی روتے روتے داڑھیاں تر ہو گئیں. کہا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی کہ ہم آپ کو ساتھ میں لے جائیں، اور یہ سب مال انہیں دے دیجئے، جو ہے وہ بھی دے دیجئے، جو ہمارے حصے میں آ رہا ہے وہ بھی دیجئے. تو یہ تھی اسپرٹ ان کی. تھا شکایت پیدا ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد فوراً شکایت کا جواب آ گیا، اور ہر ایک اپنی جگہ پر. اب سب بھول گئے اس کو کہ یہ کاغذ پہ چھپے ہوئے نوٹ جن کے لیے آپ ادھر ادھر ہو جائیں. اب اس سسٹم کا ساتھ دینا ہے، اس نظام کا ساتھ دینا ہے، ہم انہیں لے کر جائیں گے ساتھ میں. یہی تو کہا تھا ان سے جب وعدہ کیا تھا، شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، میرا خون تمہارا خون ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم محمد کو لے جاؤ؟ بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پسند نہیں کہ آپ محمد کو اپنے ساتھ میں رکھیں، اور باقی دنیا اگر مخالف ہوتی ہو تو اس مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا وہ سب پسند ہے کہ اس سب کو ساتھ میں لیں گے، ہمیں نظام سے مطلب نہیں، ہم اپنی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں نا. تو یہ فرق ہے بس اس کے اندر، آپ میں اور ان میں. انہوں نے شکایت دی لیکن پھر اس کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ ان کو ساتھ میں لے جانے کے لیے. آپ ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ ساتھ میں لے جانا خالی فزیکلی نہیں ہوتا، ہر ایک کے گھر میں تھوڑی رہتے تھے. بھائی آپ کے سامنے نہیں ہے، ان میں سے کون سا ہر ایک کے سامنے تھے؟ ساتھ میں لے جانا، ساتھ میں لے جانے کا تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے باقی سب ایک رائے ہیں اور اکٹھے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس میں ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. تب ان کو ساتھ میں لیا آپ نے، اور ورنہ اللہ دوسرا انتظام کر لے گا. اس لیے کہ یہ تو کہہ دیا کہ یہ دین اس لیے آیا ہے کہ یہ غالب ہوگا، یہ تو ہوگا. خوش قسمت آپ نہیں رہو گے.
جب وہاں غار میں گئے تھے، غار ثور میں پناہ لی تھی، جس وقت انہوں نے گھیر لیا تھا کہ اب اس چراغ کو گل کر دیں، وہاں سے نکل کر پہلے ایک غار میں الٹی طرف گئے، مدینے سے الٹی طرف، کوئی اگر دیکھ لے تو اس سائڈ میں ڈھونڈے، پھر وہ غار ثور میں پناہ لی۔ وہاں غار ثور کے اندر جب داخل ہوئے، وہاں بھی پہنچ گئے تین، حضرت ابوبکر ڈھونڈتے ہوئے، حضرت ابوبکر کی زبان سے اندر نکلا، یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، رنج مت کرو، اللہ ساتھ میں ہے ہمارے۔ اس لیے کہ وہ چراغ گل ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کی تو روشنی پھیلنی تھی ابھی، کہا کہ اللہ ساتھ میں چل رہا ہے، رنج مت کرنا۔ اللہ نے اس واقعے کا قرآن میں حوالہ دیتے ہوئے کیسے دیا، اسے سنیے گا۔ اللہ تنصروہ، تم نے اگر اس کی مدد نہیں کی اس وقت، فقط نصر اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو پھر اللہ نے تو مدد اس کی ایسے وقت میں کی تھی جب کوئی بھی نہیں تھا، تم نہیں تھے کہیں، اور اکیلا تھا، اور پھر ان کے ساتھ میں بھی ایک ہی آدمی اور تھا، صرف ایک ہی اور تھا، اور دشمن سر پر پہنچ گئے، اور پھر ان کی زبان سے بھی نکلا کہ اب کیا ہوگا۔ تو اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی، تو اللہ تو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تم مدد کرو گے تمہاری قسمت، تم نے مدد نہیں کی تو اللہ مدد کر لے گا، اس نظام کو غالب ہونا ہے۔ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں یا نہیں لکھوانا چاہتے، تو پھر ان ساری چیزوں سب اچھی ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کماتے ہیں اپنے لیے، جو کچھ پسند کرتے ہیں، وہ سب پسند کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن پرائرٹی و ترجیح اس سے اوپر دوسری چیز ہے، اگر موقع وہ آئے کہ جس میں ان کا مقابلہ ہو جائے کہ اسے سنبھالوں یا اس کا ساتھ دوں، تو بس یہاں امتحان آتا ہے کہ آپ محمد کو لے جانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اونٹوں اور بکریوں کو لینا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ کمپیریزن، یہ مقابلہ وہ اس وقت آتا ہے۔ آپ اپنی ذاتی زندگی کے اندر خالی کچھ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری پوجا پدھتی بدلی تھی، ہمارا پرستش کا طریقہ بدلا تھا، یا ایک انقلاب تھا جو لے کر آنا تھا جس کے لیے وہ آئے تھے، اور اس انقلاب کے ساتھ ہی، اگر اس کے ساتھ ہی ہے تو ان کے ساتھ ہی ہیں، اور اگر صرف خالی یہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ امت نہیں ہے، پھر ہوں گے ذاتی زندگی مسلمان، حساب اللہ کے ہیں، اس میں کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں، نہ مجھے، لیکن پھر امت نہیں ہے۔ وہ امت تو پوری ایک گروپ ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، ایک کمپلیٹ ایک یونٹ، کوہیسو یونٹ ہے جو کسی مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد ہے باقی دنیا کے اندر ایک انقلاب لانا، تمام دنیا میں، تمام عالم میں، پوری روئے زمین پر۔ تو جب اس کا مقابلہ آپ کے اونٹوں اور بکریوں سے ہونے لگے تو اس وقت طے کر لیجئے گا اپنے لیے، جب جب آئے، اور آتا رہے گا، جب جب آئے اس وقت اپنے لیے طے کر لیجئے گا کہ آپ کو وہ اونٹیں اور بکریاں چاہیے یا محمد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اب یہ کو اس سے نکال دے، کمیونلزم سے، تعصب سے، میرے قبیلے کا ہے یا میرے ہیں یا ہم ان کے ہیں، اور ان کے مشن کی بات آئے تو سب بھاگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے نکالے آپ کو، اور اس مقصد کے اندر استعمال فرمائے جس مقصد کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تب ان کا خون آپ کا خون، اور آپ کا خون ان کا خون ہوگا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف۔